بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا سمیع اللہ۔ ملک مدنی چینل میں خوش آمدید۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جن کے والد صاحب نے کوٹ میٹن میں اس قدر کام کیے ہیں جو کہ تا حیات ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اور ان کے والد صاحب کے لیے میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ ہر اینٹ کے صدقے میں لہو اپنا دیا ہے، ہر اینٹ کے صدقے میں لہو اپنا دیا ہے، اس شہر کی بنیاد زبانی نہیں رکھی۔ جی، جس طرح آپ لوگ پہچان چکے ہوں گے، ملک کمال فرید صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابقہ چیئرمین ملک حمزہ کمال فرید صاحب۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، آپ آئے اور آپ نے اتنا ٹائم دیا سر۔ تھینک یو سر، ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی جو پارٹی ہے، آپ لوگوں کا ایک اپنا گروپ ہے اور کافی عرصے سے آپ لوگ اس شہر کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس کا منشور کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی آپ لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں یا اس وقت آپ کا منشور کیا ہے سر؟ شیئر کرنا چاہیں گے ہماری عوام سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں یا سننے والے ہیں، ان سب کو میں سلام عرض کروں گا اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بخیریت آباد رکھے۔ جہاں تک آپ کی سوال کی بات ہے، دیکھیں جی، یہ جو میرا تعلق ہے شہید کمال فرید گروپ سے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور ہمارا صرف ایک ہی منشور ہے جس پہ ہم اپنے شروع سے لے کے اب تک قائم ہیں اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق اور حیثیت دی ہے اس کے مطابق ہم اس پہ قائم ہیں، اور وہ ہے جو ہمارے یہاں کی مظلوم اور جو غریب عوام ہے ان کی خدمت، ان کی خوشحالی، ان کی بہتری، اور ان کی سب سے بڑھ کے ان کی عزت نفس کا تحفظ۔ اور انشاءاللہ یہ جو مشن ملک غلام صابر صاحب نے شروع کیا تھا، ملک کمال صاحب اس کو کافی آگے تک لے کے گئے، اور انشاءاللہ اس سفر کے لیے ہمیں، اس مشن کے لیے ہمیں جو بھی قربانیاں دینی پڑیں، میں، میرے تمام دوست، تمام ساتھی، ہم سب اس کے لیے حاضر ہیں، اور آخری سانس تک، ہم آخری قطرے تک، جیسے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کمال صاحب کہتے تھے کہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، تو انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک ہم اپنے عوام کے لیے، اپنے شہر فرید کے لیے، اور یہ جو ہماری غریب اور محکوم عوام ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنی آخری سانس تک ان کے لیے لڑتے رہیں گے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ جی ماشاءاللہ، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آپ غریب عوام اور مظلوم عوام کے لیے ہمیشہ سے کام کرتے آئے ہیں، اور کرنٹ جو سچویشن ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، اور ہمارے شہر میں بھی لاک ڈاؤن ہے، اور مزدور طبقہ لوگ، غریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہیں۔ آپ لوگ ان کے لیے کام کر بھی رہے ہیں، تو وہ جو کام ہے کس حد تک پہنچ چکا ہے، اور ان فیوچر آپ لوگوں کی پلاننگ کیا ہے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے؟ جی بالکل، آج کل جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس میں جو ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں وہ صرف ہم پہ نہیں بلکہ جتنے بھی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اور جتنے بھی لیڈر صاحبان ہیں، چاہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، چاہے وہ اقتدار میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، جتنے بھی مقامی دوست لیڈرز ہیں، جتنے بھی صاحب استطاعت بزنس مین جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے غریب لوگوں کی، اپنے ہمسایوں کی مدد کر سکتے ہیں، میرے خیال میں سب کو مل کے اس مشکل وقت میں، اس امتحان میں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے آگے، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ذات کے آگے ہمیں اپنے لیے سرخرو ہونا ہے، تو سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، اور دوسرا ہمیں ایک اپنا اس کو فرض سمجھ کے ادا کرنا چاہیے، اور یقیناً اگر کوئی گلی میں اگر کوئی صاحب استطاعت یا کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس پہ یقیناً یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے کہ وہ اپنے کم سے کم، اگر اس کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اپنے ہمسایوں، اپنے گلی اور اپنے محلوں میں بخوبی جانتا ہے ہر شخص، ان کی کم سے کم ان مشکل وقت میں، ویسے تو ہر ٹائم ان کی ہیلپ کرنی چاہیے لیکن خاص طور پہ اس مشکل وقت میں جب آپ کے سامنے سچویشن ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس سے تقریباً ہر جو ہمارے متوسط جو طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، ان کا روزگار متاثر ہوا ہے، کم از کم ان دنوں میں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ باقی جہاں تک رہی بات ہمارے کام کرنے کی، میں ویسے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو شاید میں چاہتا ہوں کہ اور دوست کچھ اس سے سیکھیں بھی صحیح، اور شاید کوئی اس کی تنقید کر کے کوشش کرنا چاہے
تو ہم نے اس کے لیے سسٹمیٹک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی پسند ناپسند یا بھید بھاؤ کو سامنے رکھ کے اس کے لیے کوشش کی جائے۔ میں خود ڈور ٹو ڈور جو ہے جا کے، ہر دروازے پہ خود جا کے میں ان کی لسٹیں، ان کے نام اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں ہم نے کسی کی جو ہے وہ نہیں کیا کہ کسی قسم کی اس میں کوئی سیاسی یا کوئی معاشرتی یا کوئی بائی کاسٹ یا کسی بھی قسم کی کوئی تفریق کی جائے۔ اس میں ہر ڈور ٹو ڈور جا کے ہم اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر ان کو باعزت طریقے سے ایک ایک کر کے نیکسٹ ڈے ہم ان کو راشن پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سسٹمیٹک جو ہے طریقہ جاری ہے۔ اس میں ہمارا آلموسٹ سرکل روڈ کے اندر اور جتنی بھی نئی آبادی ہے اور جو بائی پاس کی دوسری سائڈ پہ کچی آبادی ہے، عیدگاہ سے لے کے اسٹیشن تک، اس کے درمیان جتنا بھی یہ پورشن ہے، آلموسٹ ہم اس کو کور کر چکے ہیں۔ سب کے نام جو ہیں، جو جنون حقدار ہیں، اور ہم نے اس کو بارہا ویریفائی کیا ہے آس پاس ہمسایوں سے بھی، جو وہاں پہ اگر کوئی امام مسجد ہے یا کوئی اور ایسا انسان ہے جو کسی انفارمیشن پرووائڈ کرے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں میکسیمم 99% جو ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے کہ جو کہ نہ کسی سے مانگنے جا سکتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی پرسان حال ہے، اور اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں عموماً طور پر وہ ہم سے یا جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ سوشل نہیں ہوتے، وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ تو نارمل روٹین میں اگر آپ کوئی اور طریقہ اپنائیں تو ان لوگوں تک آپ کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ تو ہر گلی، ہر کونے میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو میرے بائی فیس میرے جاننے والے نہیں ہیں، یا آپ کے جاننے والے نہیں ہیں، یا کسی اور دوست کے جاننے والے نہیں ہیں، جن کی رسائی ہم تک نہیں ہو سکی یا ہماری ان تک نہیں ہو سکی، تو جب ہم ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں تو اس طرح کے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ تو اب تک یہ کل ملا کے میرے خیال میں کوئی 1800-1900 جو گھر ہیں ان تک راشن تقریباً آج رات یا کل رات تک ان تک مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ ہم سسٹمیٹک، کافی آپ کے توسط سے میں کافی دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کافی اور جو ایریاز ہیں جہاں ابھی تک ہم نہیں گئے، وہاں سے بھی لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں، تو ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نے پورا شہر اور اس کے گرد و نواح کور کرنا ہے، لیکن یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ہر جگہ پاؤں پھنسائیں۔ تو ہم آہستہ آہستہ ایک ایک وارڈ یا ایک ایک علاقہ کور کر کے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچے، آج رات کل رات تک ہم یہ اپنا پورشن کمپلیٹ کر کے، کیونکہ آٹے کی جو رسد ہے وہ بہت سلو ہے، غالباً آپ کو بھی علم ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے ان کو پیک کر کے اور اس کو پھر باعزت طریقے سے لوگوں تک پہنچانے میں یقیناً وقت درکار ہے۔ تو تمام دوست اس میں کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ملا رہے ہیں ایز اے ٹیم، لوگ والنٹیئر کام کر رہے ہیں، جو دوست، ان سب کی محنت بھی اس میں شامل ہے اس میں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی حکومتی امداد شامل نہیں ہے۔ یہ صرف چند دوستوں نے، میں نام کیونکہ لینے سے منع کیا، چند دوستوں نے میرے ساتھ جو ہے اس میں حصہ ملایا ہے، تو انشاءاللہ ان کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پورے شہر کو سسٹمیٹک طریقے سے کور کر لیں، اور جو میکسیمم حقدار ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر بندے تک پہنچنا، ہر بندے تک رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے رہے ہیں اس کے مطابق ہم میکسیمم جو غریب لوگ ہیں، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان میں سے کوئی نہ بچے۔ جی، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آپ لوگ ڈی ٹو ڈی جا کر اور لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے، کون ضرورت مند لوگ ہیں، اور آپ نے ویریفائی بھی کیا ہے، تو اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جس طرح دورانیہ مختصر رہا ہے اقتدار کا، کیونکہ چیئرمین شپ آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے ابھی رہی ہے، تو آپ نے اس کے اندر کام شہر میں کیا ہوگا، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے پاس ڈی ٹو ڈی آپ لوگ گئے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ابھی ڈیٹا موجود ہے، اسی طرح کیا آپ لوگوں کے پاس بے روزگار لوگ جو ہیں، کیا ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے؟ ابھی کرنٹ سچویشن کی بات نہیں کر رہا، کہ ان کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں، جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، یا ان پڑھ لوگ جو بے روزگار ہیں، کیا ان کا کبھی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، یا آگے ان فیوچر آپ چاہتے ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑی سی سپورٹ کرنا، یا ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کرنا کہ وہ کوئی اچھا روزگار حاصل کر سکیں، یا پھر آپ کی ان فیوچر یہ پلاننگ ہے کہ آپ روزگار کے لیے کوئی انڈسٹری یا کوئی انڈسٹریل پروجیکٹ یہاں پر لے کر آنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے سر؟ جی بالکل، آپ نے دو سوال غالباً کیے ہیں۔ پہلا تو چیئرمین ٹینیور کے حوالے سے تھا۔
تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے 5 سال کے لیے عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، لیکن مختلف وجوہات یا سیاسی فیصلوں کی وجہ سے یا حکومتی فیصلوں کی وجہ سے وہ ڈوریشن پورا نہیں ہو سکا. جی جی تو تقریباً آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا جو موقع ملا ہے کوئی وہ 1.5 سال پہ محیط ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں، اگر کہا جائے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور دیکھا جائے تو بہت کچھ کیا ہے. جی جی 1.5 سال میں 1 سال میں غالباً میرے خیال میں جتنا فنڈز مہیا ہوئے ہیں اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو شہر میں تقریباً میرے خیال میں ہر وارڈ میں کوئی ہم نے 3 سے 4 گلیاں جو کہ زیادہ جن کی ضرورت تھی یا جن میں افراد زیادہ رہتے تھے، کیونکہ ہم نے اس کو میرٹ پہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کو میرٹ پہ، کیونکہ ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے یا میری گلی کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن جب آپ اوپر سے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو ہم نے اس میں مختلف نظریے سے اس کو دیکھا ہے کہ اس گلی میں لوگ کتنے ہیں، اس گلی کا لمبائی کتنی ہے، اس میں پیسہ کتنا خرچ ہونا ہے. تو ہم نے مختلف اینگل سے ڈیسائیڈ کر کے تو ہر وارڈ میں 4 5 کسی میں 6 اس طریقے سے، اور برابر ہر وارڈ میں برابر فنڈز تقسیم کر کے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ بنے. یہ 1 سال کا عرصہ تھا. اگر ہمیں ڈوریشن زیادہ ملتا تو یقیناً اس میں جو ہے کافی حد تک اضافہ ہوتا اور جو ہمارے بے تحاشا وعدے تھے وہ بھی شاید پورے ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ خدمت کا موقع دے گا. جی لیکن اس میں یہ ہے کہ بازار آپ کے سامنے ہے کہ جب ہمارے بازار میں بارش ہوتی تھی تو مجھے تو یاد ہے کہ ہفتہ غالباً یا 5 دن 4 پانی دن ٹھہرا لوگوں رہتا کو تھا. باہر نکلنے میں کیچڑ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، دکانیں کاروبار ٹھپ ہو جاتے تھے. بازار میں ٹف ٹائل، پورے بازار میں ٹف ٹائل لگانا ایک مشکل منصوبہ تھا، وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ صفائی کا نظام آپ پہلے بھی بہتر جانتے ہیں، اور آج کل حالات کافی ابتر ہیں صفائی کے. تو جب عوامی نمائندے کسی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً عوام کی دہلیز تک کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے. تو صفائی کا نظام بھی بہتر رہا ہے شہر میں. آپ سب بہتر جانتے ہیں اس کو، ڈے ٹو ڈے اور دن رات اس کو مانیٹر کیا جاتا تھا. میں خود ذاتی طور پہ اس کو مانیٹر کرتا رہا ہوں. جو ہر وارڈ میں جتنے فنڈز مہیا ہم نے کوشش کی ہیں زیادہ سے زیادہ گلیاں بنائیں. اور سب سے زیادہ جو مجھے جس چیز کا آپ کہیں کہ اگر دکھ ہے تو وہ ہماری کچی آبادی، نئی آبادی جی جس کو کہتے ہیں، یا کچی آبادی آپ کہہ لیں یا نیو آبادی بھی نیو کہتے ہیں آبادی اسے. کہہ لیں. اس کی جو گلیوں میں بہت برے حالات ہیں، اس کے فنڈز بھی میں ریلیز کروایا تھا، وہ بھی بلدیہ کے اکاؤنٹ میں، لیکن بدقسمتی سے وقت اتنا نہیں ملا کہ ان کو کمپلیٹ کیا جائے. تو وہ مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے کہ وہ ایک لوگ شدید مصیبت میں اور تکلیف میں، انہیں دیکھ کے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ضرور مجھ سے ایک کام جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو میں کم سے کم یہ پورا کر جی لیتا. جو آپ کا دورانیہ ہے چیئرمین شپ کا، تو میں 3 آپشن میں پوچھنا چاہوں گا، اس کا آپ آپشن بتا دیجیے گا. اس میں سے اس دورانیہ میں جو آپ نے کام کیا ہے اور اپنے کام سے آپ جو ہے وہ کس طرح مطمئن ہیں، اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایکسیلنٹ اس کو آپ کہیں گے یا گڈ کہیں گے یا سیٹسفیکٹری کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ تو فیصلہ عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر کام کتنا کیا ہے، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ یہ جتنی ہماری محرومیاں اور جتنے مسائل ہیں، تو اتنے وقت میں جو یہ کام میں کر سکا ہوں میری نظر میں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن جو کام ہو چکے ہیں ان کی کیا نوعیت ہے، کیا وہ ہے، وہ عوام بہتر بتا سکتے ہیں. باقی جن لوگوں تک وقت نے موقع نہیں دیا ان کی خدمت کا یا ان کی محرومیوں کو دور کرنے کا، میں انہیں بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، جس طریقے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ہے کہ جب کمال صاحب کو موقع ملا تھا تو انہوں نے فوراً پورے شہر کی کوئی گلی، کوئی ایون جو ہماری بستیاں کوٹ مٹھن سے جی باہر بھی تھیں ان تک بھی بنیادی سہولتوں کا جال بچھایا تھا. تو انشاءاللہ اگر دوبارہ موقع ملا اور آپ سب کی دعائیں ساتھ ہوئیں تو جن علاقوں میں محرومیاں باقی ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کو کم سے کم وقت میں اور جلد از جلد ان کو کمپلیٹ کریں. انشاءاللہ. جی اچھا، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہیلتھ کے حوالے سے کوٹ مٹھن میں ایک اچھا سائن ہے کہ ہمارا جو RHC ہے وہ پلس ہے. RHC پلس کا مطلب یہ ہے کہ وہ RHC سے جو ہے نا اس کے اندر سہولیات زیادہ ہیں، اس کے ساتھ پلس اس لیے لگا ہوا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، وہاں پہ ایک تو آئی سینٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا اور ابھی تک وہ فعال نہیں ہوا کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ آئی سرجن بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی جو ہے وہ مکمل سامان بھی نہیں آیا. تو میں اس کا پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ابھی تک فعال کیوں نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ECG جو ECG کیا جاتا ہے اس کا ٹیکنیشین بھی وہاں پہ نہیں ہے. کیا یہ سہولت بھی کوٹ میٹھن میں آئے گی
کیا آپ اس کے لیے کوئی طریقہ کار طے کر رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں خود 2-3 دفعہ جو ہمارے سیکٹری ہیلتھ ہیں میں ذاتی نوعیت میں بھی ان سے ملا ہوں، ایز اے چیئرمین بھی ان سے ملا ہوں میں. ہم نے اپنی قرارداد کمیٹی سے 2-3 دفعہ ہم نے پاس کر کے بھیجی، اور اس وقت غالباً میرے خیال میں نون لیگ کی گورنمنٹ میں بین تھا اپ گریڈیشن پہ. پھر اب غالباً وہ بین ریموو ہوا ہے. اس کے بعد میں خود بھی جا کے ملا ہوں اپنے جو ہمارے کنسرن جو ہمارے حلقے کے ایم پی اے اور ایم این اے ہیں ان تک بھی ضرورت کو پہنچایا، کیونکہ کوٹ مٹن کے لیے خدمت کے لیے آر ایچ سی رورل ہیلتھ سینٹر بہت ہی ناکافی ہے، کیونکہ کوٹ مٹن کی اپنی آبادی بہت زیادہ ہے، پلس ہمارے اوپر مرغائی، ونگ، گیامل، دھینگن، بستی پھلی، بمکا، ونگ میں پہلے کاؤنٹ کر چکا ہوں، مطلب یہ جتنی بھی بیلٹ ہے ونگ سینڈ والی سراؤنڈنگز نورپور تک، تو آلموسٹ سراؤنڈنگ جتنی بھی یونین کونسل ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا جو آپ کا یہ 296 حلقہ ہے، آدھا کہیں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا، ان کا بھی غالباً لوڈ کوٹ مٹن سٹی ان کو قریب پڑتی ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ راجن پور سے پہلے انہیں کوٹ مٹن پڑتا ہے تو وہ اس ہاسپٹل کو اپروچ کرتے ہیں. اور ان کے نارملی سودے سلف لینے بھی جب آتے ہیں تو وہ اسی شہر میں موجود ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بیمار جو ان کے لوگ ہیں ان کو ڈاکٹرز کو دکھائیں. تو اس پہ یقیناً بہت زیادہ لوڈ ہے، امید ہے اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اس کو سول ہاسپٹل یا کم از کم ٹی ایچ کیو تک اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، آئی سینٹر کی جو عمارت بنی ہوئی ہے اس میں جہاں کچھ ذمہ داریاں ممبران اسمبلی کی ہیں یا حکومت وقت کی ہیں، وہاں کچھ ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں. میرے خیال میں اس کو چلانے کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر کا ہونا ہے. اور میں خود پرسنلی کافی ڈاکٹرز کو 2-3 دفعہ اپوائنٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے مقامی یہاں کے نوجوان ہیں، اپنے علاقے کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا ہے. تو سب سے پہلے ان کو اپنے جو محروم لوگ ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی ضرورت راجن پور میں، کوٹ مٹن میں، رجحان میں، عمر کوٹ میں، ونگ میں، ان جگہوں پہ زیادہ ہے، نہ کہ کسی بڑے شہر میں. وہاں ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور یہاں وہ کئی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں. میں آپ کی توسط سے ان کو بھی یہ میسج دوں گا کہ ہر ذمہ داری حکومت کی، میری یا آپ کی نہیں ہے، صحافیوں کی نہیں ہے یا لیڈران کی نہیں ہے، کچھ ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. اور کسی کو تو آگے بڑھ کے کوشش کرنی ہے آخر اس دور دراز علاقے میں لوگوں کی مدد کے لیے. تو میرے خیال میں اس کے چلنے میں یا اس کے پوزیشن ٹھیک ہونے میں سب سے بڑا مسئلہ ڈاکٹر کے اویلیبل ہونے کا. تو 2-3 دفعہ کوشش کی گئی ہے، اللہ کرے کوئی ایسا نوجوان جو درد دل رکھتا ہو اپنے لوگوں کا وہ ہمت کرے، آگے بڑھے، اور ایک فیسلٹی جو یہاں موجود ہے اس سے بھی لوگ استفادہ حاصل کریں. صحیح، ماشاء اللہ. جی اچھا، میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوٹ مٹن تعلیمی حوالے سے اس وقت جو ہے کافی بہتر ہے، اور آپ کوٹ مٹن کو ایجوکیشن لیول پہ کس جگہ پر دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے ان فیوچر کیا سوچا ہے کہ کوٹ مٹن کو جو ہے وہ تعلیمی سطح کے اوپر کس جگہ پر ہونا چاہیے، اور کون کون سی بہتریاں جو ہیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں کوٹ مٹن میں اگر آپ بات کریں قابلیت کی تو میرا نہیں خیال وہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہاں کے بچوں میں یا نوجوانوں میں کتنا ٹیلنٹ یا کتنی ذہانت موجود ہے. تعلیم کا سسٹم یہاں بہتر ہے لیکن یہ پھر بھی ناکافی ہے، اس کو مزید بہت بہت بہتر ہونا چاہیے. امید ہے کہ یہ گورنمنٹ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، اور شاید کوئی بڑا ایک ایسا پلان لے کے آئیں جس سے صرف یہاں کوٹ مٹن میں نہیں بلکہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں یہاں پہ اوور آل جو ایجوکیشن کی فیسلٹی ہے وہ بیٹر ہو سکے. کیونکہ اوور آل جب ہیلتھ کی بات آتی ہے تو اس میں گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کی اور میری اس سے آپ کہہ لیں کہ کیپیسٹی سے بہت آگے کی بات ہے. تو اوور آل ہیلتھ اور ایجوکیشن اس کو امپروو کرنے کی جو ذمہ داری ہے گورنمنٹ پہ ہے، اور اس گورنمنٹ نے اس چیز کا مینڈیٹ لیا ہے. ابھی ان کے پاس ٹائم ہے تو ہم ان سے یقیناً امید کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے اور اپنا جو منشور ہے اس پہ پورا عمل کریں گے، اور ہماری ایجوکیشن کو کئی سٹیپ آگے لے کر جائیں گے تاکہ جو نوجوان جن میں پوٹینشیل ہے ان کو ہم صحیح طریقے سے یوز کر سکیں اور وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر فریضہ انجام دے سکیں. جہاں تک بات رہی آپ کی ہماری کوششوں کی، تو ہم نے آپ کے سامنے ہے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ
بے روزگاری کا آپ کے سامنے ہے، کیونکہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے نوکریاں آپ کو نوجوانوں کو ملنے میں مشکل ہوتی ہے. تو اس کا ایک الٹرنیٹیو یہ ہے، اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ کسی نوکری میں آسانی سے جا سکتے ہیں، یا آپ کم سے کم اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. تو کمال صاحب کی کوششوں سے وہ اس وقت کی گورنمنٹ سے انہوں نے وہ کیا، تو وہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے ہر مہینے ہر 6 مہینے بعد غالباً 300 یا 400 کے قریب بچے بچیاں جو ہیں وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جاتے ہیں، اور مختلف فیلڈز میں وہاں پہ سلائی کڑھائی، کمپیوٹر کورسز ہیں، وہاں پہ ویلڈنگ کا ہے، موٹر سائیکل مکینک کا ہے، موبائل مکینک، اسی طرح ڈفرینٹ بیوٹیشین کا ہے، ڈفرینٹ کورسز ہیں. اور وہ جا کے اپنے کم از کم اپنا گھر یا اپنا روزگار، اپنے روزی روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی طرح اسی کے ساتھ ہی TCF فاؤنڈیشن کا اسکول ہے، ادھر سے جو غریب بچے ہیں ان کو کورسز اور یونیفارم بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں وہاں تعلیم کا معیار کافی اچھا ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ سکولز بھی یہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا چاہیے کہ اپنی فیسوں میں کمی کریں اور تھوڑی سی توجہ اپنی تعلیم پہ اور مرکوز کریں. باقی لیٹس ہوپ فار بیٹر کہ گورنمنٹ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو مزید بیٹر کرے. جی ماشاء اللہ جی. اچھا، آپ کو جو ہے وہ خادم شہر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور آپ لوگ اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹ کر بھی بہت سارے جو ہے وہ کام سر انجام دیتے ہیں لوگوں کے لیے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امن کے لیے آپ پہلے بھی جو ہے وہ بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، اور اس وقت امن کی صورتحال شہر کے اندر کہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور مزید آپ کا طریقہ کار کیا ہے کہ شہر کے اندر جو ہے وہ امن کو بہتر بنایا جا سکے؟ دیکھیے جی، امن شہر مجھے یہ کہتے ہوئے بلکہ خوشی بھی ہوتی ہے اور فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوٹ مٹھن، اگر آپ پنجاب کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہوگا، لیکن میرے آس پاس اگر میں دیکھوں یا اپنے جنوبی پنجاب میں دیکھوں تو کوٹ مٹھن ایک پرامن شہر ہے. جی جی اور اس لیے کہ یہاں کے لوگ باشعور لوگ ہیں اور ان کے پاس شعور ہے، اور آپ کے سامنے ہے، اور اس میں سارے ہم مل کے کام بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں اس طریقے سے سالو کیا جائے کہ اگر 2 فریقین میں یا 2 برادریوں میں یا 2 اس میں کوئی جھگڑا ہے تو اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بغیر کسی لڑائی جھگڑے یا بغیر کسی لمبے پروسیس یا قانونی پروسیس کے اس کو آپس میں نپٹا کے ان کو بھائی بھائی بنایا جائے. یہ تو ہوگی انفرادی کوشش. اجتماعی کوشش آپ کے سامنے ہے. دیکھیں جی، جب محرم ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے میرے دادا سے لے کے ہم 10 دن بالکل ان کے ساتھ اپنے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کے شانہ بشانہ رہتے ہیں، اور اس کا یہ فرق پڑتا ہے کہ جب آپ ہم میں ایک مذہب جو فرقہ واریت ہے اس کو ہرانے کی کیپیسٹی بھی پیدا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اور دوست بھی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی اہل تشیع بھائی کبھی کوئی یہاں پہ آئیں اگر ان کے بڑے، تو ان سے ضرور پوچھیے گا کہ جتنا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اہل سنت بھائی بھی ان کے ساتھ اتنا ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس طرح کی جو ایک دوسرے کے لیے برداشت ہے، محبت ہے، اور ایک دوسرے کے جو ہماری سوچ ہے، مخالف سوچ کا احترام کرنے کا کوٹ مٹن میں جو سسٹم ہے، میں نہیں سمجھتا وہ کہیں اور ہے. اسی طرح اگر کسی اور فرقے کا کوئی وہ ہوتا ہے، 12 ربیع الاول کا جلوس ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بغیر کسی کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی اس سے ریلیٹ کر کے نہیں، اگر کسی بھی فرقے کا یا کسی بھی مکتب فکر کا کوئی پروگرام ہے تو اس میں باقی سارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت سالوں کی محنت کے بعد آئی ہے. آگے جو نوجوان ہیں ان کو بھی میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جو پریکٹس ہمارے بزرگوں نے جاری رکھی ہے، ہم سب نے بھی اپنے اندر وہی برداشت پیدا کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور ایک دوسرے کی مخالف سوچ کو برداشت کرنا ہے اور اس کی بھی احترام کرنا ہے. تو جس طرح ہمارے بزرگوں نے اکٹھے مل کے شہر کے امن کو قائم دائم رکھا ہے، انشاءاللہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بچے جن کے ہاتھ میں اب باغ دوڑ آنے والی ہے، نوجوان ہوں گے، وہ ہمارے جو مستقبل ہیں، ان سب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسی برداشت کو اور اسی جذبے کو اپنائیں تاکہ شہر کا امن اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے ایک گلدستے کی طرح وہ ہمیشہ قائم رہے. ماشاءاللہ جی. اچھا، میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ایک نوجوان لیڈر ہیں اور شہر کے اندر، اور کم عمر جو ہے وہ چیئرمین آپ بنے، اور اس وقت جو ہے وہ کوٹ مٹھن میں کافی فیمس سیاسی آپ پرسنالٹی ہیں. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور جتنے لوگ اس پروگرام کو سنیں گے آپ ان کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں ہمارے اسٹوڈیو کے تھرو؟
نوجوانوں کو تو میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی سوچ کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر ہر چیز میں تنقیدی جائزہ لیں گے اور ہر چیز میں سے آپ نگیٹو پہلو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں ہمارے جتنے وسائل ہیں اس میں اگر کوئی جتنا بھی کوشش کر رہا ہے تو وہ کسی بھی صورت کم نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. اور جب آپ ہاتھ بٹائیں گے، دوسرا ساتھ ملے گا، تیسرا ملے گا، تو یہ چین بنتی جائے گی. لیکن اگر آپ ایک بندہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور آپ اسی کے راستے میں پتھر ڈالنا شروع کر دیں گے تو وہ تو ویسے ہی رک جائے گا یا اس کو کرنے میں مشکل ہوگی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی نہیں جڑ سکے گا. تو آپ وہ جو چین ایک اچھے کام کی شروع ہونے لگتی ہے، ہم اس کو پہلے ہی اپنی تنقید سے یا مختلف سوچوں سے ہم اس کو روک دیتے ہیں. تو یہ آج کل نوجوانوں میں سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ یہ عنصر زیادہ ہی پایا جاتا ہے کہ ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے سوشل میڈیا پہ ایک چیز کی تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اپنا دماغ بھی استعمال کریں اور اپنی سوچ مثبت رکھیں. کوئی بھی چینج یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بہتری دیکھیں ایک گھنٹے یا ایک دن میں نہیں آتی. کوئی بھی قوم ایک دن میں نہیں بنتی. اس کے لیے آپ کو تھوڑا نہیں بہت زیادہ وقت درکار ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو قومیں ہیں جن کا آج دنیا میں چرچا ہے یا جو ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اگر ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے تو ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا. اور یہ پروسیس، یہ سفر کوئی ایک دن کا نہیں ہے، یہ نسلوں پہ محیط ہے. اگر آپ صبر سے کام نہیں لیں گے، اگر آپ مثبت سوچ سے کام نہیں لیں گے تو آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اپنی سوچ مثبت رکھیں. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. اگر آپ کی وجہ سے کوئی اور اس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ چین جب بنتی ہے تو آہستہ آہستہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو آج ایک ہے تو کل 10 لوگ کوشش کریں گے تو 10 گنا بہتری ہوگی. تو ہمیشہ مثبت اپروچ رکھیں، اپنی مثبت سوچا کریں. خاص طور پہ نوجوان تھوڑا برداشت کی کمی ہے، تھوڑی برداشت اپنے اندر پیدا کریں، چیزوں کو برداشت کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگر اسی طرح تمام مل کے کوشش کریں اور صحیح نیت سے کوشش کریں تو حالات بہتر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. دوسرا، آج کل جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہے، کرونا کی وبا، اس میں خاص طور پہ ہمارے علاقوں میں لوگوں کے بڑے عجیب و غریب کانسیپٹ ہیں. ایک تو ہم وہی پھر بات آ جاتی ہے سوشل میڈیا کی، ہر بندہ آج کل ڈاکٹر بنا ہوا ہے، ہر کسی نے اپنا علاج جو ہے وہ ڈھونڈا ہوا ہے. تو اس میں آپ اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں. جو آپ کی گورنمنٹ ہے اگر وہ آپ کو کوئی چیز کہہ رہی ہے تو ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. وہ آپ کو غلط نہیں کہہ رہے، وہ آپ کو وہ چیز کہہ رہے ہیں جو انہوں نے پوری دنیا سے چھان کے انہوں نے اس پہ پورا سوچ بچار کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کرنے سے آپ کے حالات بہتر ہوں گے. تو اپنی گورنمنٹ کی، اپنی اتھارٹیز کی، اپنی جو ضلعی انتظامیہ ہے، صوبائی انتظامیہ ہے یا ملکی انتظامیہ ہے، ان کی ایک ایک بات پہ عمل کریں، اپنے گھروں میں رہیں. بے شک مشکل وقت ہے لیکن دیکھیں زندگی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے، میرے یا کسی کے گھر میں یا کسی بچے کو اگر اللہ نہ کرے یہ بیماری لاحق ہو جائے تو وہ ہمارے لیے اس وقت دنیا کی ساری دولت، ہر چیز بے معنی ہو جائے گی. تو اللہ نہ کرے کہ وہ ٹائم آئے. ابھی تک کچھ کنٹرول میں ہے پاکستان میں، لیکن جتنا ہم آؤٹ آف کنٹرول ہیں، مجھے ڈر ہے اور تمام لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ وبا جو ہے پاکستان میں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، ماسک کا استعمال کریں. آپ اگر کھانسیں یا چھینکیں تو منہ ڈھانپ کے چھینکیں، اور باہر غیر ضروری جانے سے وہ کریں. اور دیکھیں اس میں ہمارا مذہب بھی ہمیں احتیاط کرنے کی، پرہیز کرنے کی یہ سنت بھی ہے، اور ہمیں ہمارا مذہب بھی اس کی جو ہے حکم دیتا ہے. بعض لوگ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو 3 چیزوں سے لڑنا پڑ رہا ہے: کرونا سے بھی، جہالت سے بھی اور بے شعوری سے بھی. تو کرونا سے حکومت لڑ لے گی، بے شعوری اور جہالت سے ہمیں خود لڑنا چاہیے. بعض لوگ، کوئی اس کو یہودی سازش کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ وقت سب پہ آیا ہوا ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں. اگر کوئی یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اس وقت پوری دنیا لپیٹ میں آ چکی ہے. اور مسلمان جو ہے وہ انسانیت کے لیے جو ہے بہتری کا باعث ہوتا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. تو ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا چاہیے. یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے المناک وبا ہے، تو ہم سب کو اس میں مل کے کوشش کرنی ہے. تھوڑا سا تکلیف ضرور ہوگی لیکن وہ اس تکلیف سے بہتر ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ آج ہم تھوڑا سا بھوک کاٹ کے، تھوڑی سی پابندی کاٹ کے اس وبا کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں. تھینک یو سو مچ حمزہ کمال فرید صاحب. آپ آئے ہمارے پروگرام میں اور آپ نے ہمیں عزت بخشی.
آپ لوگوں کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی گفتگو رہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا۔ ملک مدنی چینل کا نام ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔